بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت میں آپ سے مخاطب ہونے کا ایک ہی میرا محرک بنا۔ اصل میں ہمارے ایک ساتھی ہیں مولوی عرفان صاحب، وہ اس وقت عمرے پہ ہیں، تو ان سے وقتاً فوقتاً رابطہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ وہاں کی چیزیں اور وہاں کی جو تاریخی مقامات ہیں اسلامی اعتبار سے بھی ان کی زیارت کرواتے رہتے ہیں۔ تو آج صبح ہی ان سے ملاقات، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے مقام بدر کی زیارت کروائی۔ تو یقیناً جس وقت وہ میدان بدر دکھا رہے تھے اور وہاں کی وہ پہاڑیاں جہاں پر کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، اور یہ وہ جنگ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوم الفرقان کے لقب سے کہا ہے۔ مورخین نے اس کو غزوہ بدر الکبریٰ بھی کہا، بدر العظمیٰ بھی کہا، لیکن اللہ نے اس کو جو لقب دیا ہے وہ یوم الفرقان۔ تو وہ ویڈیو اور وہ وہاں کے مناظر دیکھ کر دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، اور دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوئی کہ کاش وہ کیا حالت ہوگی 1400 سال پہلے کی، کہ جب صحابہ بے سر و سامانی کے ساتھ بغیر کسی ظاہری اسباب ہتھیاروں کے اس کارزار کے میدان میں وہ اترے ہوں گے، اور دوسری طرف سے کفار کا ایک لشکر جرار جو تمام اوزار سے مزین، ان کے پاس ہتھیار، ان کے پاس ساری چیزیں، اور ان کے سامنے ان کے خلاف وہ جنگ لڑنے جا رہے ہوں، تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 13 سال تک کفار قریش اور کفار مکہ سے تکالیف اور ان کے ظلم و ستم سے ہے۔ بالآخر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جنگ کرنے کا حکم ملا اور اس کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ شام سے کفار قریش کا قافلہ، تجارتی قافلہ واپس مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو کم اور کمزور کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم ان کے اس لشکر پر حملہ کریں تاکہ یہ مصالحت پر مجبور ہو جائیں اور جنگیں بند کریں، مسلمانوں کو ستانا بند کریں۔ اس وجہ سے اس کی اطلاع کسی طرح سے کفار قریش کو پہنچی، چنانچہ کفار قریش ایک لشکر جرار 1000 کا لشکر لے کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے آئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ آخر مسلمان گنے چنے اور سوکھی روٹی کھانے والے یہ ہم سے کیا جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم ان کو ایک ہی لمحے کے اندر تہس نہس کریں گے، ان کو شکست دیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ لشکر جرار ہمارے خلاف جنگ لڑنے آ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کو تیار کیا۔ قربان جائیے ان صحابہ پر، اللہ اکبر! صحابہ بھی کیسے عظیم تھے، کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، عقیدت، اور آپ کے کیسے فرما بردار تھے۔ قبیلہ خزرج کے ایک سردار، اس نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں اس وقت دریا اور سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم اس میں کود جائیں گے۔ اور دوسرے صحابی نے کہا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے، جیسے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور تمہارا رب جاؤ جنگ لڑنے، ہم تو نہیں آتے، ہم یہیں بیٹھیں گے، نہیں ہم آپ کے ساتھ آئیں گے اور لڑیں گے۔ چنانچہ صحابہ کا یہ چھوٹا اور مختصر سی جماعت اور مختصر سا لشکر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے۔ اس کی وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے جو ہمارے بھائی مولوی عرفان بھائی صاحب نے وہ ہمیں بھیجی ہے اس کی ویڈیو۔ اس کے اندر انہوں نے وہ سارے مناظر تقریباً دکھائے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ 313 صحابہ بے سر و سامانی کے ساتھ، ان کے پاس اوزار نہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے جو بالکل ہتھیاروں سے لیس ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، سواریاں ان کے پاس بہت تعداد کے اندر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا، وہ تھوڑی اونچائی پہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عریشہ کے اندر
اللہ کی طرف گریہ زاری کرنے لگے، اور ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو کر دعائیں مانگی اور کہا اے اللہ، اللہم، اے اللہ آج میرے ساتھ وہ وعدہ انجز لی ما وعدتنی، وہ وعدہ آپ پورا کیجئے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل المسلمین فلا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ گروہ آج برباد ہوا، اگر اس گروہ کی آج شکست ہوئی تو تا قیامت تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الہا و زاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ یہاں تک آتا ہے فما زال یہبط بربہ مادًا یدیہ مستقبل القبلہ، کہ اللہ کے نبی قبلہ برو ہو کر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کے ہوئے اس الہا و زاری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے تھے، حتی سقط رداؤہ عن کتفیہ، یہاں تک کہ آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر اتر گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کے رب آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ میں ایک کنکریوں کا ایک مٹھی بھری اور کفار کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، اب یہ سارے ختم ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے مدد اتاری، اور قرآن پاک کا اندر اس کا ذکر ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جو تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی، 1000 کا لشکر اللہ تعالی نے آسمانوں سے تمہاری نصرت کے لیے اتارا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، یہ اللہ نے لشکر، یہ اللہ کی مدد تمہارے اطمینان قلب کے لیے تھی، اور یہ سمجھنا مت کہ تمہارا اس کے اندر کوئی رول ہے، تم نے کوئی رول پلے کیا ہے، بس یہ اللہ ہی کی دستکاری ہے، اللہ ہی کی کاریگری ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے مدد آئی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی صفیں بچھی، اس عریشہ سے تھوڑی نیچے جو میدان تھا جہاں پر مسلمانوں کی صفیں لگی، وہاں سے دوسری طرف کفار کی صفیں لگی، تو 3 بڑے کافر آئے، وہ اعلان مبارزت کرتے ہوئے، وہ یہ اعلان کرتے ہوئے ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکلے اور کہا ہم ہیں کہ تم سے لڑیں گے۔ لہٰذا جب یہ 3 آپس میں گتھم گتھا ہوئے تو ان تینوں سرداران قریش کو واصل جہنم کیا، اور پھر ایک رن پڑا جنگ کا، شدید جنگ ہوئی، اور اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ جس پہاڑی پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ریت ہی کا ایک وہ ٹیلا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اس کو بالکل نرم اور مسخر کر دیا تھا، جس پہاڑ پر وہ فرشتے اترے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر آگے وہ آپ دکھائیں گے، عریش کی جگہ پر وہاں آج مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس کو مسجد عریشی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ میدان بھی اس کے اندر دکھایا جائے گا جس میدان کے اندر مسلمانوں کی صفیں لگی، اور وہ پہاڑ بھی دکھایا جائے گا جس پہاڑ پر فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے نبی اکرم اور مسلمانوں کی جماعت کی نصرت کے لیے جو اترے تھے۔ اس لیے بھائیو یہ میدان بدر تھا، یہاں پر جب کفار کے ساتھ جنگ ختم ہوئی تو 70 کفار ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور 70 قید ہوئے۔ تو جو جہنم واصل ہوئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھے کے اندر دفن کیا۔ اس کے اندر یہ بھی پیغام امت کو دینا تھا کہ انسان تو بہرحال انسان ہے، انسان کی تکریم ہے، دشمنی اگر ہے وہ صرف موت تک ہے، موت تک دشمنی، موت آنے کے بعد دشمنی ختم ہوتی ہے۔ ہر انسان، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی کتنی بے اکرامی، بے عزتی کرتے ہیں، اس لیے اس واقعے سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے اس بدر کے میدان کے بارے میں، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ اس وقت بھی صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے سے وہاں پر آسمان گونج اٹھا تھا، آج بھی اور تا صبح قیامت اسی نعرہ تکبیر سے یہ میدان بدر بھی گونجتا رہے گا، یہاں کا ایک ایک ذرہ اسی نعرہ تکبیر سے آباد ہوتا رہے گا۔ آپ اس ویڈیو کے اندر آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو یوم الفرقان ہے، یہ صحابہ کا امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے
کہ جس احسان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ صحابہ نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے پہلی وہ جنگ لڑی ہے جس جنگ کے اندر انہوں نے ہمت دکھائی، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت فرمائی، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا اور پھلا اس کے بعد، اور تا صبح قیامت انشاءاللہ اسلام پھیلتا رہے گا، پھلتا رہے گا۔ اس کا کریڈٹ انہی صحابہ پر ہی جائے گا، پہلا کریڈٹ جن صحابہ نے بے سر و سامانی کے ساتھ اس میدان کارزار کے اندر شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کفار کے خلاف، باطل کے خلاف اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر بھی وہ کڑھن احساس دین کے تعلق سے اور دین کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آگے اس ویڈیو کا آپ دیکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام تک لے جائے، مدینہ منورہ کی زیارت کرائے، حرمین شریفین کی زیارت کرائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لوگ بدر میں ہیں۔ بدر کا معرکہ آپ حضرات جانتے ہیں، اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ جو مرتب جنگ ہوئی وہ غزوہ بدر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ یہ تقریباً مدینہ سے 159 کلومیٹر ہے، اور یہ سامنے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد بدر بھی کہتے ہیں اس کو، اور مسجد عریش بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہوئے تھے، اور صحابہ نے وہاں آپ کے لیے عریش بنایا تھا، چھپر بنایا تھا، اس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس چھوٹی سی جماعت کی مدد فرما، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کر رہے تھے، حضرت ابو بکر پہرے پر تھے، اتنی گریہ زاری اور رقت سے دعا مانگی کہ آپ کے شانوں سے آپ کی چادر مبارک نیچے کی طرف سرک گئی تھی، گر گئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ بس کیجیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہوگی، اور وہاں سے آپ باہر نکلے، آپ نے ایک ریت کی مٹھی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی آنکھ کے اندر وہ ریت کا ذرہ پہنچا تھا، اور بالکل پھر جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہی وہ جگہ ہے، یہاں پر یہ آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی ہائٹ پر ہے، اس سے نیچے یہ جنگ کا میدان ہے سارا، یہ جہاں ہمارے شاہ صاحب بھی کھڑے ہیں، اس میں یہ پورا ایریا ہے مسجد عریش کے نیچے تھوڑا سا ڈاؤن میں۔ یہاں سے کیونکہ ساؤتھ میں ہے مکہ، اور یہاں سے نارتھ میں ہے مدینہ، یہاں مدینہ ہے اس طرف، اور اس طرف ان پہاڑوں کے پیچھے ہے مکہ اس طرف، اور یہاں بیچ میں جنگ ہوئی تھی، یہاں پر غزوہ ہوا تھا۔ یہاں سے آپ اس طرف کو دیکھیں گے، یہ ہمارے ویسٹ میں، ویسٹ والی طرف، ہاں اگر ہم ساؤتھ اور نارتھ لیں تو پھر ویسٹ، جہاں سورج ڈوبے گا جا کر کے اس طرف کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو، اور پہاڑ کے دامن میں نیچے یہ ریت نظر آ رہی ہے، یہ اوپر بھی ہے ریت پوری وائٹ وائٹ سی۔ یہ اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے یہیں پر نازل ہوئے تھے، اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر فرشتے اترے تھے، بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے، غالباً ابن کثیر نے، کہ آج تک وہ فرشتے وردی لگا کر کے انتظار میں ہیں کہ کہیں ہمیں اس طرح کے ایمان والے ملیں اور وہ حالات